ناصر شاہ صاحب بڑا اہم نقطہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایشو صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، پوری عالم اسلام کا ہے، اور اس پہ بہت سارے جو عالم اسلام کے بہت سارے تو نہیں، چند ممالک جس میں ایران کی سپورٹ اور ایران کا موقف بہت جرأت مندانہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ترکی کی جو سپورٹ ہے وہ بہت کھل کے سامنے آئی ہے۔ تو آپ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ جس طریقے سے ترکی کے صدر نے کہا کہ آیا ایسی ہی بات ہے کہ یہ صرف آج یروشلم تک نہیں ان کی سرحدیں، کل جو ہے یہ فلسطین سے آگے مکہ اور مدینہ تک بھی جائیں گے؟ کیا یہ ہمیشہ سے یہ ہم سنتے آئے؟ اس کے اوپر ذرا بتائیے کہ یہ منصوبہ آخر ہے کیا؟ یہ جو ہمیشہ کہا جاتا ہے اسرائیل کی جو باؤنڈریز ہیں نعوذ باللہ وہ مکہ اور مدینہ تک جائیں گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں، تین پہلو اگر ہم ترکش پریزیڈنٹ کی بات کریں تو اس میں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک انہوں نے یہ کہا ہے جو اس کی بات کے اندر سے نکلتی ہے کہ یہ جسٹ ایک لینڈ کا یا ایک ایریا کا ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ ایکسپینشنزم جو ان کا ہے یہ اس کا ہے، اور جب تک آپ اس کو کہیں بریک نہیں لگائیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ سارے ان پروٹیکٹڈ ہیں۔ سیکنڈ جو انہوں نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہمیں اگر میں ایک وکیل کے طور پہ بھی بات کروں تو یہ بین الاقوامی قانون کا بھی مسئلہ ہے، اور اس کی انڈورسمنٹ ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی۔ یہ صرف عالم اسلام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا اور ہیومینٹی کا مسئلہ بھی ہے، چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ جن کو اپنے گھر سے نکالا گیا وہ فلسطینی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جیرڈ کرشنر نے بھی یہ بات کہی ہے اور ٹرمپ نے بھی اوپن کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس بات چیت کا آخری موقع۔ دراصل یہ کہا گیا بالکل کہ ان کے پاس آخری موقع، پہلی پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مہر لگا دی ہے کہ ڈپلومیسی کے لیے کوئی رستہ باقی نہیں ہے، اور آرمڈ ریزسٹنس جو اس خطے کے اندر ہے اس کو جب تک آپ سپورٹ نہیں کریں گے آپ اپنے رائٹس کو نہیں لے سکتے۔ اور وہ پروف کیا ہے مثلا لبنان کے اندر حزب اللہ نے، اور اس فلسطین کے اندر غزہ کی پٹی کے اندر حماس نے۔ اب اگر آپ ان دو کنٹریز کے ریسپانس کی بات کریں تو انہوں نے بالآخر امت مسلمہ کی تقریباً دل کی بات کی ہے۔ یہ مسئلہ آج اس کیفیت میں ہے، میں یہ ورڈنگ دیتا ہوں، آج اگر فلسطینی بھی اس پہ کمپرومائز کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کمپرومائز کر لیں، فرض کریں، ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں، تب بھی اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کا یہ جو ڈیل آف دا سینچری ہے یہ جوک آف دا سینچری بن جائے گی، یہ اس کو آگے نہیں ڈیل آف دا سینچری قطعاً نہیں ہوگی، جوک آف دا سینچری ہے کہ آپ نے ایک ایسی بات کی ہے کہ جس بات کو آپ ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا پائیں گے، اور ریزسٹنس کی موومنٹس کو ایسی لیجٹمیسی ملے گی کہ ان کو پبلک سپورٹ بھی حاصل ہوگی اور ان کو انٹرنیشنل سپورٹ بھی حاصل ہوگی کہ یہاں تو ڈپلومیسی کا کوئی رستہ باقی ہی نہیں بچا، لہٰذا ان کے پاس سوائے ریزسٹ کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جو آپ نے یہ بات کی دجلہ و فرات والی، میں اس کو ضرور کروں، اسرائیل کے دو ایشوز ہیں جی۔ ایک آئیڈیالوجیکل ایشو ہے اور وہ پرومسڈ لینڈ کا ہے، جس کو گریٹر اسرائیل کی شکل میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، جس میں باقاعدہ طور پہ یہ ہے کہ یہ سرزمین ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور جب تک ہم اس سرزمین کو آکوپائی نہیں کر لیں گے پوری دنیا پر ہماری حکومت کا خواب پورا نہیں ہو سکتا، اور یہ مشن نامکمل ہے، اور یہ مشن کمپلیٹ ہے، اور یہ مشن جو ہے یہ جاتا ہے دجلہ و فرات تک۔ اس کے لیے پہلا چیپٹر لیبنان سے کھولا گیا، نہیں کھل سکا، پھر چیپٹر سیریا کا کھولا گیا، نہیں کھل سکا، اب یہ تیسری سائٹ سے آنے کی کوشش ہے۔ دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے، اسٹریٹجک مسئلہ ہے، اسرائیل اپنے ملک کے اندر اپنی ایکسرسائزز، ملٹری ایکسرسائزز نہیں کر سکتا، اتنا چھوٹا سا ہے، بعض جگہوں سے وہ 20 کلومیٹر ٹوٹل ہے اس کی ویڈتھ، بعض جگہوں پہ اس سے بھی کم ہے، 25 کلومیٹر ہے، اور یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایون اپنی جو ہوائی یا فوج کی مشقیں ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے، وہ انہیں دیگر ملکوں میں کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کمی ہے نا، یہ ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، اور آپ جب تک اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہ کر سکیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور یہ ڈائلیما ہے کہ پوری دنیا سے آپ لوگوں کو لے کر آئیں کہ ہم یہاں پر آپ کو ایک پیسفل انوائرمنٹ دیں گے اور ایک اسٹیٹ دیں گے، اور یہاں سے آپ کی جو ہے وہ پوری دنیا پر حکومت کا خواب پورا ہونا ہے، چاہے جائے کہ صورتحال یہ بن جائے کہ غزہ کے اندر سے جو انسرکلڈ لوگ ہیں، جو بسیج لوگ ہیں، وہ بھی راکٹس کے ذریعے سے ریٹیلیٹ کریں اور آپ کا آئرن ڈوم یا آپ کا میزائل ڈیفنس سسٹم اس کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے، تو بالکل نئی ڈائنامکس جو ہے نا اس خطے کے اندر ہوں گی، اور میں اس کو یوں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ یہ ریزسٹنس موومنٹ مور پاورفل ہوگی۔ ابھی عین ممکن ہے کہ ایک نئی طرح کا انتفاضہ یا اپرائزنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے، جو پہلے 4 ہو چکے ہیں، شاید یہ 5واں انتفاضہ ہو، اور اس انتفاضے کا الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہے وہ نیتن یاہو کی حکومت کا اگلا خواب جو ہے وہ بھی وینش ہو جائے گا، اور اسرائیل کے اندر ایک نئے بحران جو ہے وہ اقتصادی بحران بھی ہوگا، وہ پولیٹیکل بحران تو آلریڈی ہے، 3 کنیسٹ جو ہیں وہ اس موضوع پہ انڈیوائیڈڈ انہیں تحلیل کرنا پڑا ہے کہ وہ اپنا وزیر اعظم کا انتخاب نہیں کر سکیں، تو یہ پولیٹیکل بحران بھی ہوگا اور اکنامک بحران بھی ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ بحران بھی ان آرگنائزیشنز کی اسٹرینتھن کی صورت میں ہو جائے۔ اسلامی فوجی اتحاد کے ساتھ ساتھ عرب لیگ ہے، اسلامی تعاون کی تنظیم OIC ہے،
اس کے علاوہ جو ہے وہ خلیج کوآپریشن کونسل ہے، پھر یونائٹڈ نیشنز ہیں، پھر اور بہت سارے فورمز ہیں جس پر اسلامی دنیا جو ہے وہ اس کے لیے بہت ساری بین الاقوامی تنظیمیں جن کی وہ ممبر ہے. لیکن خاص طور پر ہمیں اعتماد جو ہے، شریعی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ OIC، عرب لیگ اور اسلامی دنیا کا اتحاد، تو یہ آپ مطر صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ محض کاغذوں تک ہیں یا ایک سیکریٹریٹ تک محدود ہیں؟ دیکھیں، ایک ریالٹی یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے لے کر جتنے انسٹیٹیوشن یا انٹرنیشنل باڈیز کی آپ نے بات کی ہے، یہ جو امپیریلسٹک پاورز ہیں انہی کے ڈیزائن کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے، اور جہاں پہ بھی ان کے ڈیزائن کے مقابلے میں کوئی چیز آئی ہے تو انہوں نے اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا ہے. جب انہیں مشرقی تیمور آزاد کرنا ہوتا ہے تو منٹس لگتے ہیں، لیکن آج تک کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے آگے نہیں بڑھایا. اور ابھی آپ دیکھیں کتنی بڑی وائلیشن ہوئی ہے کشمیر کے مسئلے پر، لیکن ایک سٹیٹمنٹ بھی اب آگے نہیں آ پا رہی ہے. لہٰذا ان سے توقع رکھنے کی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ بالکل ایگریڈ ہے، یہ اپس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کس سے توقع رکھیں، کیا جو آپ کے اسلامک فورمز ہیں ان سے توقع رکھیں. انفارچونیٹلی ہماری جو مین لیڈرشپ ہے وہ تقریباً ٹوٹیلیٹیرین سسٹم کے تحت آتی ہیں، ڈکٹیٹرشپس ہیں، اور ان کا عوامی رائے عامہ کے ساتھ زیادہ لینا دینا نہیں ہے. اور وہ اپنے سروائیول کے لیے چونکہ ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور امریکن جو لنکس ہیں اس کو اپنے لیے ایک سپورٹ کے طور پہ اور ان کے اڈوں کو اسی لیے اپنے علاقوں کے اندر رکھتے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ عوام کی رائے اور ول کو پروٹیکٹ نہیں کرتے یا پروموٹ نہیں کرتے. اب تیسری بات یہ ہے کہ چلے جو ایگزسٹنس ہیں فرض کریں جیسا کہ عرب لیگ ہے یا اسی طرح مثلا OIC ہے یا یہ ابھی اسلامی اتحاد کی آپ نے بات کی. اسلامی اتحاد کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو اس کا نام اسلامی ہے، دوسرا یہ ملٹری الائنس ہے، جی اسلامی فوجی اتحاد ہے، فوجی اتحاد ہے جی بالکل. اور اس سے بڑی بدقسمتی میں پاکستانی ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو چیئر کرنے والے یا ہیڈ کرنے والے پاکستان کے سابقہ آرمی چیف ہیں. لیکن پریکٹیکلی اس اتحاد نے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ملٹیرلی جہاں ریسپانس کرنا چاہیں گے وہاں کریں گے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اگر اس کے ساتھ چلنا چاہیے تھا تو ہمیں کشمیر کے حوالے سے گارنٹیز لینی چاہیے تھی. لیکن اس نے سوائے یمن مسئلے پہ، اور وہ بھی امریکن ایجنڈے کی جو وار مشینری ہے اس کی تکمیل کے لیے، اس کے علاوہ یہ کسی جنگ میں نہیں گئے ہیں. شام اور عراق میں تو سب سے زیادہ شورش رہی ہے. شام میں نہیں گئے، عراق میں نہیں گئے، یہ افغانستان میں نہیں گئے، مسلم دنیا کی پروٹیکشن کے لیے کہیں بھی نہیں گئے. بلکہ یہ پریکٹیکلی ایک ان بائسڈ اوپینین یہ ہوگا کہ یہ سعودی عرب کا اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اسلامی دنیا کے بعض ممالک سے مل کر ایک الائنس انہوں نے ڈیولپ کیا ہے تاکہ اپنی ہیجمونی جو ریجنل ہے، چونکہ بالآخر ان کو GCC کے اندر پرابلم ہے، اس کو مینٹین رکھ سکیں. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو ڈومیننٹ کنٹریز ہیں اسلامک ورلڈ کے، لائک ترکی، لائک ملیشیا، لائک ایران، لائک سیریا، لائک عراق، جو بڑی پاورفل ملٹریز رکھتے ہیں، دے آر ناٹ پارٹ آف دیٹ. اور جو اگر تھے بھی جیسا ملیشیا تھا تو انہوں نے وڈرا کر لیا ہے. تو اب پریکٹیکلی یہ کوئی ایک ملٹری الائنس اس پوزیشن میں بھی باقی نہیں رہا کہ اس کی بات کی جائے. جسٹ یہ ایک تہمت ہے اس وقت کہ اسلامی دنیا کے پاس ایسی ایک چیز موجود تو ہے لیکن اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں.